کو سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ ہمیں آنے میں دیری ہو گئی، لیکن وجہ چنگیز نے آپ کو بتا دی کہ کس وجوہات سے ہم لوگوں کو دیری ہو گئی۔ اسٹیج پہ تشریف فرما میرے سیاسی تابعین اور آج اس ہال میں بیٹھے تمام لوگوں کو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس پروگرام سے۔ دیکھیے دوستوں، یہاں پہ اس ہال میں تو بہت سینئر لوگ موجود ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جنہوں نے سیاست میرے والد میرے دادا کے ساتھ کی، چنگیز کے والد کے ساتھ کی، شاید اس سے اوپر بھی لوگ نہیں کیا۔ آج یہاں پہ ملک ریاض صاحب جیسے سینئر، سکندر مقصی جیسے سینئر، یہ وہ سینئر ہیں جو ہماری عمر سے بھی زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہے۔ آپ جیسے لوگوں کو ہمیشہ ہم جیسے لوگوں کا ساتھ، آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ آج زندہ ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی جماعت کی بنیاد کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس کا ورکر کیسا ہے، اس کا ورکر کتنا مضبوط ہے، اس کا ورکر کتنا ڈسپلن ہے، اس کا ورکر اپنے لیڈر کے ساتھ کس طرح کھڑا ہے، اور اس کا ورکر اپنے لیڈرشپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے۔ یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے۔ ہمارے اس صوبے میں اس وقت جو وقت و حالات ہیں، جو پولیٹیکل مینوورنگ چل رہی ہے، جس نے عوامی اعتماد کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، لیکن آج ہماری نشر پارٹی کے ورکر ہیں جنہوں نے گھر سے ایک گھر، گاؤں سے گاؤں، گلی سے گلی آج بھی ہمارے اس پرچم کو لہرا رہے۔ ہم آپ سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ایک بات قاسم کھوسا صاحب نے بھی کہی، بات ان کی کسی حد تک درست ہے کہ جناب ورکر کی اہمیت وہ نہیں رہی جو باقی پہلے سیاسی جماعتوں میں ہوا کرتی، نہ ان کا اعتماد اس طرح ہوتا ہے جس چیز کے وہ حقدار ہوتے ہیں، بے شک ہم ان کو اس طرح وہ نہیں کر پاتے۔ اس کی بنیادی وجہ اور اس کی غلطیاں بجائے ہم کسی اور پہ ڈالیں، وہ ہماری خود کی ہوتی ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت میں جہاں ورکر کمزور پڑ جاتا ہے تو اس کی بنیاد بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ ہم نے اپنے ورکر کو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹاسک بیسڈ کے ساتھ شروع کر دیا ہے، اس سے کام لینا۔ مطلب جب بھی کوئی جلسہ پڑتا ہے، کام یا کوئی تنظیم کاری ہوتی ہے یا انتخاب کا عمل ہوتا ہے، تب ہم ورکر کا کندھا مانگتے ہیں۔ جب اس مرحلے سے ان چیزوں سے گزر جاتے ہیں، ہار یا جیت جس میں بھی تبدیل ہو، پھر ہم ورکر کو نہیں دیکھتے۔ یہ باقی سیاسی جماعتوں کی میں مسئلہ بھی ہے، ہمارے اندر بھی مسئلہ ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے والے ہم ہیں اور کوئی دوسرا باہر سے نہیں آئے گا۔ جب تک ہم اپنی نظریات، قیادت، جماعت، ان چیزوں کو مضبوط نہیں کریں گے، تب تک ہماری جماعت آگے نہیں جائے گی۔ نظریات وہ ہوتا ہے جو جماعت کی بنیاد ہوتی ہے، نظریات جماعت کی بنیاد ہوتی ہے، ورکر وہ ہے جس میں یہ سب کچھ قائم ہوتا ہے۔ ورکر کی اہمیت سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ اگر اس عمارت میں یا اس نظریہ، جماعت، قیادت، اس کڑیوں میں اگر ایک بھی کمزور پڑ جائے تو دوسری ٹوٹنے کو آ جاتی ہے۔ تو میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ نیشنل پارٹی آج بھی اپنے بنیادی ورکروں کو ضرور جانتی ہے، اور جیسے ملک ریاض صاحب نے کہا تھا کہ گراف بیسڈ ہونا چاہیے، ڈسٹرکٹ وائز میں گراف بیسڈ ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی میرا سب سے نظریہ اور پرانا ورکر کون ہے، کون میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، 44 سال تک وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اس کی بنیاد پہ ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جناب اعلیٰ، بے شک ہمارے اس صوبے میں، اس ریجن کی اگر بات کریں تو یہ گرین بیلٹ کہلاتا ہے، رکشان کی بات کریں تو وہ معدنیات کا کہلاتا ہے، کوسٹل کی بات کریں تو وہ ساحل کی کہلاتا ہے۔ کسی بھی ملک میں اگر اس طرح کی معدنیات یا اس طرح کی جغرافی موجود ہو تو وہ کبھی بھی بھیک مانگنے پہ نہیں آئے گی، لیکن ہمارے ملک
یہ الگ بات ہے. ہمارے صوبے میں خود ریاست ہمیں ان چیزوں کے لیے لوٹ مار کر رہی ہے. مطلب کہ ریاست خود ان چیزوں میں شامل ہے. عجیب عجیب خربوں سے وہ یہ چیزیں لوٹ مار کرتی ہیں. 2024 کا الیکشن ہے جہاں پہ فارم 47 والے ہیں. اب اس فارم 47 والوں نے ایک ایسی کرپشن یہاں بنائی ہے, ایک ایسا میکینزم بنایا ہے جہاں اس نے ہر چیز کو ٹکاؤ کے لیے رکھی ہے, ہر چیز کو سرمایہ دار کے لیے رکھی ہے. چاہے وہ کرپشن پیسے کی ہو, چاہے وہ کرپشن معدنیات کی ہو, چاہے وہ کرپشن اقتدار کی ہو, ایک میکینزم بنا چکے ہیں یہ, جہاں پہ کوئی شخص آئے اور بولے میرے پاس اتنے پیسے ہیں, مجھے یہ پوسٹ چاہیے, بولے کہاں پہ آ جاؤ اتنے پوسٹ پہ, تم کو یہ چیز ملے. یہ عالم ہے. اور سب سے تعجب کی بات یہ حیرانگی کی, انہوں نے جو بےایمانی ایمانداری سے شروع کی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. مطلب آپ 10 لاکھ ووٹ لے آئے, 5,000 ووٹ لے آئے, 35,000 ووٹ لے آئے, جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے تب تک کام نہیں ہوگا. اور جس دن جہاں آپ نے پیسے دیے آپ کا کام نہیں ہوا تو میرا نام بتا دیں. مطلب یہ عالم. اور اسی ریجن سے چاہے ہم ان کو الیکٹیبلز بولیں, چاہے ہم ان کو فارم 47 والے بولیں, یہ یہی لوگ ہیں, یہی جاگیرداری نظام ہے جو نہیں چاہتے کہ یہاں کے لوگ پھل پھول سکیں. یہ یہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس نظام کو روکنے والا کوئی بھی نہ ہو, چاہے یہ نظام الیکٹیبلز کی شکل میں ہو, جاگیرداری کی شکل میں ہو, یا ایک عام ورکر کی شکل میں ہو. ان کو کسی طریقے سے یہ گوارا نہیں ہوتا کہ نیشنل پارٹی کا ایک عام جیسا ورکر اٹھ کے ہم سے سوال پوچھے. یہ ان کو کوفت ہوتی ہے, یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ یار یہ عام سا بندہ ہے, پتہ نہیں کاؤنسلر ہے, مرکزی صوبہ ہے, آگے نیشنل پارٹی کا مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے, یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا. بٹ ہماری جماعت میں جو ہم فرق رکھتے ہیں وہ ورکر اور لیڈرشپ کے درمیان نہیں ہے. ہاں, ہمارا اور آپ کا ایک ہی چیز ہے, ایک ہی منصب ہے, وہ اقتدار کا. ہم ایک ہیں اور آپ بھی ایک ہیں, نہ کوئی اوپر ہے نہ کوئی نیچے. جناب والا, جب تک اس ریجن میں یہ جاگیرداری نظام رہے گا تب تک یہ متوسط طبقہ ہمیشہ انحصار رہے گا, ہمیشہ یہی خوف کا شکار رہے گا. جب تک ہم لوگ انفرادی سوچوں سے, حلقوں سے آزاد ہوں گے, وڈیروں سے باہر نکل کے تب تک ہم بیدار نہیں ہوں گے, تب تک ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. ہمیں اپنی تنظیم, یہ بہت بنیادی چیز ہے, مجھے سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو. کتنے سینئر لوگ بیٹھے جو الٹا مجھے لیکچر دے سکتے ہیں 2 گھنٹے کا کہ تنظیم کیا چیز ہے. جب تک ہم اس تنظیم کو مضبوط نہیں کریں گے تب تک ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. بغیر تنظیم کے کوئی جماعت کچھ نہیں کر سکتی, بغیر ورکر کے کوئی جماعت اپنی بنیاد نہیں رکھ سکتا. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی چلتی ہیں, جس کی وجہ سے ہم لوگ قائم ہیں, جس کی وجہ سے اس پارٹی کی لیڈرشپ قائم ہے. ان کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے. اور یہاں پہ اس ریجن میں یہی متوسط طبقہ ہے جس کے اوپر ہم لوگ, ہماری پارٹی محنت کر رہی ہے, جس کو ہماری پارٹی زندہ ہے. میرے دوستوں, میں اپنے پوائنٹس کو تھوڑا مختصر کروں گا. ایک ایسی بات ہے جو دوستوں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ نظام چل رہا ہے, یہ نظام چل رہا ہے اور اتنا مضبوط نظام نہیں ہے جاگیرداری سسٹم جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں. یہ نظام اس لیے چل رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم نے بھی اس کو سپورٹ دی ہے. اس بات کو ہمیں ماننی چاہیے. جب ہم اس نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اس نظام پھلنے پھولنے والے اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں. ورکر کا جو نظریات اس کے سامنے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, وہ ٹک نہیں پائے. اگر آپ کا نظریات اگر مضبوط رہا تو یہ جاگیرداری سسٹم زیادہ دیر نہیں چلنے والا. جناب والا, میں اپنی باتوں کو آخر میں ایک پوائنٹ پہ ختم کر دیتا ہوں. اس وقت بلوچستان میں وقت و حالات چل رہے ہیں جہاں پہ کرپشن کی سیاست, جہاں پہ معدنیاتی کرپشن کی سیاست, اقتدار کا بکاؤ,
ٹھیکیداری سسٹم، ان چیزوں نے اس طرح پکڑ لیا ہے کہ آج کل جو مین کمپوننٹ ہے صوبے کا جو سیاست کو چلا رہا ہے وہ ہے بروش وہ سب سے زیادہ بڑے جو یہ دیکھ رہا ہے یہ نظام کی طرف کہ وہ جتنا آگے جاتا جا رہا ہے اتنا فیل ہوتا جا رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے ہماری ریاست کے ساتھ، ہمارے لوگوں کے ساتھ، اداروں کے ساتھ کہ وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے ان چیزیں. 2018 کا الیکشن ہوا، نئی جماعت بنی، راتوں رات آئے منسٹری بنے وہ چلے گئے. 2024 ہوا، فارم 47 والے ہو گئے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ دونوں میکینزم فیل ہو گئے ہیں اور آگے تیسرا میکینزم بنے گا وہ بھی فیل ہوگا. لیکن ان اداروں کی سمجھ میں یہ آتا نہیں ہے، یہ سمجھنا نہیں چاہتے. بات یہ ہے جہاں آپ کرپشن کی سیاست، فارم 47 کی سیاست کریں گے، جہاں پہ آپ اسپتالوں کو ٹھیکے پہ دیں گے، یونیورسٹیز کو آپ گیرسنز کے تبدیل کر دیں گے، تو آخر میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ بروش نوجوان آپ سے خوش ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے یہ آپ سے سوال پوچھیں گے. لیکن سوال بھی ایک حد تک ہوتا ہے، پھر وہ خاموشی میں بدل جاتا ہے، اور خاموشی کے بعد جس راستے پہ وہ جاتے ہیں شاید اس سے واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے. میں آخر میں آپ تمام دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں، اس کے تمام عہدیداروں کا شکر گزار ہوں. ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں نے ہمارے لیے قربانی دی اور اکٹھے جمع ہوئے، اور ہماری باتیں بھی آپ سنیں گے. ہم اپنے سوال آج بھی سننے کو تیار ہیں، کل بھی سننے کو تیار ہیں. بہت بہت شکریہ.